حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کا ذکر جب جب کیا جائے گا، امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا نام بھی سامنے ضرور آئے گا، کیونکہ انہوں نے عشق رسول کا درس دیا ہے ہمیں اور آپ کو، بلکہ سارے مسلمانوں کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ امام اہل سنت کا کلام، جتنے بھی کلام ہیں سارے کلاموں میں عشق رسول بھرا ہوا ہے۔ جتنے بھی اشعار ہیں سارے اشعار میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سمائی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک کلام لکھا، عرش کی عقل دنگ ہے۔ اس مطلع کی تشریح پہلے ویڈیو میں ہو چکی ہے۔ اب آئیے آج ہم دوسرے شعر کی تشریح پیش کر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ دوسرا شعر ہے اس کلام کا، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے۔ بزم کا معنی محفل، ثنا کا معنی ہوتا ہے تعریف، زلف کا معنی زلف یعنی بال شریف، عروس کا مطلب ہوتا ہے دلہن، فکر کا مطلب سوچ و بچار، عروس فکر مطلب سوچ و بچار کی دلہن۔ ساری بہار ہشت خلد، ہشت معنی 8، خلد معنی جنت، ہشت خلد یعنی 8 جنت۔ چھوٹا سا عطر دان ہے، جس میں عطر ہو اسے عطر دان کہا جاتا ہے۔ تو بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے، یہ دوسرا شعر ہے۔ اور اس دوسرے شعر کی تشریح جو حدائق بخشش میں پیش کی گئی ہے، آئیے ہم اسے مکمل پیش کر رہے ہیں، بغور سماعت کریں تاکہ آپ کا دل بھی عشق رسول سے لبریز ہو۔ جن با برکت زلفوں کی خدا بھی قسم یاد فرماتا ہے، واللیل اذا سجا، یعنی اللہ رب العزت نے واللیل اذا سجا کہہ کے زلف مبارک کی قسم یاد فرمایا ہے۔ ان کی یہ شان و عظمت کیوں نہ ہو کہ جب ان زلفوں کی عظمت و شان بیان کرنے کے لیے محفل زلف رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سجایا جائے، اور مجھے یعنی امام اہل سنت فاضل بریلوی خود کہتے ہیں کہ مجھے بیان کرنے کے لیے کہا جائے تو میری سوچ و بچار اور غور و فکر کی دلہن، اس سے مراد زبان و بیان ہے۔ تو میری سوچ و بچار اور غور و فکر کی دلہن کو آخر عطر و خوشبو تو چاہیے، یعنی جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زلف کی تعریف کے لیے بزم سجی ہو، اور وہاں پر ان کے زلف کی تعریف بیان کرنے کے لیے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو کہا جائے، تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر ان کی تعریف بیان کرنے کے لیے مجھے کہا جائے تو تعریف بیان کرنے کے لیے عطر اور خوشبو کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ زلف عنبری کی شان بیان کرنی ہے تو پھر سن، ان زلفوں کا مقام یہ ہے کہ ان کی تعریف کرنے کے لیے 8 جنتوں کا عطردان چاہیے، یعنی 8 جنتوں کا عطردان رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زلف کی تعریف کرنے کے لیے چاہیے، جن میں خوشبو بھری ہوئی ہو، جبکہ باقی لوازمات اس کے علاوہ ہے۔ اب دیکھیے اس کی نسبت کہاں سے کہاں تک ہے، اس زلف کی تعریف میں آگے ملاحظہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ان زلفوں کے مقدس بال زمین پر نہ گرنے دیتے تھے، اور ان بالوں کو حاصل کرنے کے لیے ان کی حالت یہ ہوتی، قد اطاف به اصحابہ فما یریدون ان تقع شعرہ الا فی ید رجل۔ مسلم شریف کے حوالے سے یہ حدیث منقول ہے، صحابہ کرام بوقت حجامت سرکار کے ارد گرد گھیرا ڈال لیتے تاکہ جو بال مبارک گرے ہمارے ہاتھوں پہ ہی گرے، کسی اور جگہ زمین میں نہ گرے۔ یہ صحابہ کرام کی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے محبت تھی کہ ان کے بال مبارک کو زمین پر گرنے بھی نہیں دیا کرتے تھے، اور گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا کرتے تھے۔ جن بالوں کی عظمت ایسی ہے کہ صحابہ کرام زمین پر گرنے نہ دیں، تو ان زلفوں کی تعریف اگر امام اہل سنت کریں تو ضرور ان کے بیان و فکر کی دلہن کو 8 جنت کی خوشبو کی ضرورت پڑے گی، تاکہ زلف رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر سکے۔